أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بعض منافقین نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں. آپ کہیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مؤمنین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں. اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اے مسلمانوں، منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی صورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبر دے دے گی. آپ کہیے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی تلاوت کردہ آیات طیبات میں منافقین کے کچھ پلید رویے اور شرارت آمیز خیالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قرآن حکیم نے بیان فرمائے، اور پھر اس کے مقابلے میں مصطفیٰ جان رحمت کا کمال حسن اخلاق کیا تھا اللہ رب العالمین نے اسے بھی بیان فرمایا. ان آیات کو سمجھنے سے پہلے
دو تین باتیں ہم بطور تمہید سمجھنا چاہیں گے، اس کے بعد آیات کا ترجمہ ہی ہمارے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے بہت ساری خوبصورت ترین ادائیں ہم حضور کی سیرت کے پاکیزہ گوشوں میں پڑھ بھی چکے، پڑھتے بھی ہیں اور آئندہ سیکھتے بھی رہیں گے۔ ان پاکیزہ ترین اخلاق میں سے ایک حسن خلق کا انداز یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جب کوئی شخص یہ کہتا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام اس کی بات لازمی سنا کرتے، بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوتا، بھلے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ مدینہ کی ایک غریب حال عورت، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا تھا کہ تو مجھے جہاں بھی کہے گی، مدینہ کی جس گلی میں کہے گی، محمد تیری بات سننے ادھر ہی تشریف لے آئے گا۔ حضور رحمت عالم نے اس کو یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو ایسا ہی ہوتا، مومنین تو خیر اپنے ایمان کو جلا دینے کے لیے اور روشنیاں عطا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، پوچھتے، سوال علم حاصل کرتے، لیکن منافقین کا حال ٹھیک نہیں تھا۔ وہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے اور آ کر کے رنگ برنگی غلط باتیں کہتے، پیچھے ہوتے تو خلاف میٹنگز کرتے، رائے طے کرتے۔ جب حضور کی خدمت میں آتے تو کہتے ہم نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، حضور فرماتے بات کر لو، کہتے کان میں بات کرنی ہے، رسول اللہ کہتے کان میں بات کر لو۔ وہ قریب ہوتے، حضور ان کی بات سنتے اور وہ ان باتوں میں یہ اظہار کرنا چاہتے ہم کوئی بیگانے نہیں ہیں، اے محمد، اے اللہ کے رسول، ہم کوئی بیگانے نہیں ہیں، ہم آپ کے اپنے ہی غلام ہیں، تو بس آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دست شفقت ہمارے سر پر رہے۔ حضور کے پاس آ کر اس طرح کی باتیں کہتے، یہاں تک کہ منافقین میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ محمد جو ہے نا، ان کو جو کوئی بھی آ کر جو کچھ بھی کہے یہ اس کی بات سن لیتے ہیں۔ تو اس بات کو انہوں نے آپس کے دائروں میں مذاق بنا لیا۔ مذاق کیا بنا لیا؟ جب کہیں دو چار منافق اکٹھے ہوتے، رسول اللہ کے خلاف بولتے، حضور کے مشن کے خلاف بولتے، نظام شریعت کے خلاف بولتے۔ درمیان میں کوئی کہتا یار ذرا دھیان سے ہاتھ ہولا رکھو، ایسا نہ ہو کہ محمد کو پتہ چل جائے۔ دوسرا کہتا پتہ چل بھی گیا تو کیا ہوگا، ہم جائیں گے، جا کر قسم اٹھا لیں گے، کہیں گے ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، اور تم جانتے ہو کہ محمد تو مان لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کے اس حسن خلق کا اقرار کافروں سے بھی کروا لیا کہ محمد کی یہ شان ہے کہ انہیں جو کوئی بھی آ کر جو کچھ بھی کہے تو یہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ سنتے یہ سب کی ہیں، جو بھی آ کر انہیں کہتا ہے یہ سنتے سب کی ہیں، تو کیا پھر مان بھی جاتے ہیں کہ واقعی کہنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہر ایک کی مانتے نہیں ہیں، سنتے سب کی ہیں۔ اولا پھر مانتے کس کی ہیں؟ فرمایا کہ مانتے یہ اللہ کی ہیں۔ اللہ انہیں بتا دیتا ہے کہ سچ جھوٹ کیا ہے، مانتے یہ وہ ہیں۔ یا پھر ایمان والے اگر آ کر کوئی بات کہیں تو اس کی سنتے بھی ہیں اور مان بھی لیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی وسعت علمی اور اتنی باریک بینی عطا فرمائی ہے کہ آنے والے دو شخص رنگ برنگی باتیں کہیں تو جو ان میں ایمان والا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا زبان اور دل دونوں کی آواز ایک ہے۔ اگر کوئی منافق ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت سن لیتے لیکن مانتے نہ کہ یہ اندر سے بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں ایک حدیث کے الفاظ ضرور آپ کے سامنے لانا چاہوں گا تاکہ ہمارا یہ عنوان ذرا کھلے اور پھر ہم اگلے سبق کی طرف بڑھ سکیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آج اللہ کے فضل سے ہمارا پھر سے دورہ حدیث شریف اس کلاس کا شروع ہو چکا ہے چند ہفتوں سے، تو اس میں حضرت ملا علی قاری کی شان یہ ہے، بڑے عظیم الشان محدث ہیں اور حنفیت کا ایک یہ مضبوط عنوان ہے۔ یہ دو چار لوگ بدر الدین عینی
علامہ ملا علی قاری، حضرت علامہ طحطاوی، یہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں کہ یہ انگلی سے اشارہ بھی کریں کہ یہ بات ایسے ہے تو بڑے سے بڑا عالم ان کی بات کو ٹھکراتے ہوئے 100 بار سوچے گا. یہ کہنے والا طحاوی ہے، کہنے والا بدر الدین عینی ہے، کہنے والا ملا علی قاری ہے. انہوں نے جو کہہ دیا سمجھو کہ وہ پتھر پر بھی لکیر ہے، لوہے پر بھی لکیر ہے، یعنی یہ بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے. تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کو سمجھانے سے پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ جس صحابی نے وہ حدیث نقل کی ہوتی ہے پہلے اس کے زندگی کے متعلق 8 10 12 14 15 20 باتیں نقل کرتے ہیں تاکہ تعارف ہو جائے کہ یہ صحابی کیسے تھے. ترسوں کے سبق میں ہم نے جو حدیث شریف پڑھی اسے نقل کیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جان بھی بنتے ہیں. تو بہت ساری خوبصورت باتیں ان کی اس تعارف میں پیش ہوئیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ایک موقع پر کسی نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ بڑے ہیں کیونکہ چچا لگتے ہیں، یا کہ رسول اللہ بڑے ہیں کیونکہ وہ بھتیجے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ بات میں اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے. تو ملا علی قاری نے کہا کہ حضرت عباس کی دانائی میں سے ایک دانائی یہ تھی کہ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ کہنے لگے بڑے رسول اللہ ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے. یعنی آپ نے کہا کہ عمر چلو میری زیادہ ہے لیکن بڑے رسول اللہ ہی ہیں. جیسے کہ رات کو بھی سبق سیکھتے ہوئے استاد محترم قبلہ شاہ صاحب نے کیا فرمایا، اللہ کے بعد بڑا ہونے کا تصور رسول اللہ پر ختم ہے. اگر سوال کیا جائے کہ اللہ کے بعد کون ہے بڑا، ایک ہی جواب ہوگا، بغیر سوچے بغیر سمجھے فیصلہ کن ایک ہی جواب ہوگا، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو میں آؤ جس بات کی خاطر میں نے اتنے تمہیدی جملے کہے وہ بات کیا تھی. جب بدر کا مارکا گرم ہو رہا تھا تو حضرت عباس اسلام تو کب سے قبول کر چکے تھے لیکن ابھی چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام مدینہ شریف بھی تشریف فرما ہو چکے تھے. تو آج جب بدر کا مارکا ہونا تھا تو مکہ سے جو کافر چلے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ عباس ابھی تک کافر ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ ہمارے سرکرداؤں میں سے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، سارے رئیس چل رہے ہیں تو آپ بھی چلیے. عباس نے کہا میں نہیں جاتا، بس آپ تم لوگ چلے جاؤ. کوئی میں بہانہ اس طرح کا کرنا چاہا، جانتے تھے کہ میں اب رسول اللہ کے خلاف کیا لڑوں گا، تو کہا میں نہیں جاتا تم جاؤ. لیکن مکہ والوں نے مجبور کیا. ادھر مکہ والے مجبور کر رہے تھے کہ بھائی عباس تم چلو ہمارے ساتھ کیونکہ تم ہماری ہی کیٹیگری کے بندے ہو، کافر ہو. پتہ ہے مدینہ شریف میں کیا ہوا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو فرما دیا دیکھو لو وجدتم عباسا، اگر تم عباس کو پاؤ تو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ لم یخرج الا مکرہ، وہ خود نہیں آنا چاہتے، انہیں زبردستی لایا جا رہا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت نے مدینہ شریف میں یہ خبر ارشاد فرما دی کہ اگر تم عباس کو پاؤ تو پھر انہیں مارنا نہ، لا تقتلوا العباس، انہیں قتل نہ کرنا، وہ خود کب آ رہے ہیں، انہیں تو زبردستی لایا جا رہا ہے. میں عنوان اپنا کافی سارا کمپلیٹ کر چکا. میں نے کہا کہ رب کائنات نے کہا کہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ منافقین انہیں کچھ کہیں تو صرف سنتے ہیں، مانتے نہیں، جانتے ہیں کہ اندر سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور مومن کچھ کہیں تو حضور سنتے بھی ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں، ہاں جی واقعی یہ ایسا ہی ہے. بلکہ جو روایت میں نے پیش کر دی اس کے مطابق تو مومن اگر ابھی کچھ بھی نہ بولے، خاموش ہو، بلکہ اپنے گھر میں ہو، بلکہ اپنے وطن میں ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت اس کے ایمان کی گواہی ادھر ہی ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں یہ بندہ اندر سے ٹھیک ہے. پھر قدرت کا یہ تماشا بھی ہوا کہ عباس آ گئے، تشریف فرما ہوئے بدر میں، تو اب قتل نہ کرنے کا حکم تھا. صحابہ نے قتل تو نہ کیا لیکن پکڑ لیا. اب بھائی جہاں بدر کے باقی قیدیوں کو پکڑا تو انہیں بھی پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا. اب حضور نے فرمایا کہ بھائی فدیہ لاؤ. بہت ساری تفصیل کے بعد فدیہ لاؤ تاکہ تمہیں رہا کیا جائے. عباس کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں فدیہ کہاں سے دوں، مجھے آپ ویسے ہی چھوڑ دیں. رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ اچھا پیسے نہیں ہیں؟ کہا جی پیسے نہیں ہیں. فرمایا وہ جو ام الفضل سے میٹنگ کر کے آئے ہو کہ میرا یہ مال ہے تو یہ میں فلانی جگہ دبا کر جا رہا ہوں، اگر میں بدر سے مڑ نہ سکا تو میرے بچوں کو دے دینا، پھر وہ مال کس کا ہے؟ وہ مال بتاؤ پھر کس کا ہے؟
عباس کہنے لگے حضور بس بات یہ ہے کہ پہلے بات دل میں تھی، اب میں زبان پر لا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس سے پہلے بات دل میں تھی، اب اس کا اظہار زبان پر ہے کہ یہ بات تو میرے اور ام الفضل کے درمیان راز تھی، اور اگر اس راز کو آپ کھول رہے ہیں تو میں پھر کہتا ہوں کہ عام بندے کی رسائی یہاں تک نہیں، اللہ کے نبی ہی کی رسائی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن حکیم نے وہ عنوان ذرا اٹھایا اور فرمایا کہ منہم الذین یؤذون النبی، کچھ لوگوں نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اذن ہے، یہ کان ہے، یہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. اچھا یہاں ہمیں 1-2 منٹ کے لیے رکنا ہے. علم بلاغت کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے تو پھر آگے بڑھ جانا چاہوں گا. میں آپ کی زبان میں بات کر دیتا ہوں. بھائی عربی میں اگر ہو تو یوں ہے، اگر کوئی شخص مثلا عدل کرنے والا ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں عادل، عدل کرنے والا، اور میرا خیال ہے کہ ہماری زبان میں بھی اسے عادل کہتے ہیں، عدل کرنے والا. اچھا اگر کوئی شخص اتنا عدل کرے، اتنا عدل کرے، اتنا عدل کرے کہ کبھی بھی عدل کے سوا نہ بولے، تو اس کے کمال عدل کو بیان کرنا ہو، پھر عادل نہیں کہتے، پھر مصدر استعمال کر دیتے ہیں یا پھر صیغہ اسم استعمال کر دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ تو عدل ہے، حالانکہ تھا وہ عادل، کہا یہ تو عدل ہے، یعنی عین عدل ہے. یہ جہاں بھی بولتا ہے عدل سے بولتا ہے. ایک اور مثال سن لیجئے. ایک بندہ ذکر کرے، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں رجل ذاکرن، یہ ذکر کرنے والا شخص ہے، ذاکر اس کا نام ہوگا. لیکن اگر وہ اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے، اب عربی میں اسے ذاکر نہیں کہتے، کہتے ہیں ھذا ذکر، یہ تو ہے ہی ذکر، یعنی جب دیکھو یہ ذکر ہی کر رہا ہوتا ہے. اور مثال آپ لے لیجئے تاکہ ہماری بات ذرا کھل جائے. ہاں جی، ایک شخص کھانا کھانے والا ہے، ہم اسے عربی میں کہیں گے رجل آکل، کھانا کھانے والا. اچھا اگر وہ اتنا کھائے، اتنا کھائے اور اتنا کھائے کہ میں اب کیا بتاؤں، اب آکل اسے نہیں کہیں گے، اب کہا جائے گا رجل اکل، رجل اکل، یہ تو کھانا ہی ہے. اچھا ایک بندہ دانا ہو، سمجھدار، عقل مند، اسے عربی میں کہیں گے عاقل. اور اگر وہ اتنا دانا ہو کہ جب بھی بولے دانائی سے کم تو بولے ہی نہ وہ، اب اسے عاقل نہیں کہا جاتا، اب اسے کہا جاتا ہے رجل عقل، یہ تو عین عقل ہے. گویا یہ مبالغے کا ایک اظہار ہوتا ہے، کسی شخص کے اس وصف میں کمال تک پہنچنے کا ایک انداز بیان ہوتا ہے. اب سننے کے لیے لفظ سمع استعمال ہوتا ہے، سامع استعمال ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ کی شان چونکہ یہ تھی نا کہ ہر اور رات کو جیسے آپ نے سبق سنا کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپروچیبل ہوتی ہے، جہاں اسے کوئی بلائے، جہاں کوئی بات کرنا چاہے وہ لیڈر وہاں موجود ہو باقاعدہ. تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کہ ہر ایک کی سن لیتے. اب رب کائنات نے یہ نہ فرمایا کہ محمد کی شان یہ ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں بات ہر ایک کی. رب کریم نے کہا یہ منافق کہتے ہیں یہ اذن ہے، اذن کان کو کہتے ہیں عربی زبان میں اذن، کان. فرمایا حضور تو عین کان ہے، یعنی جو بھی بلائے سن لیتے ہیں، جو بھی کہے کان آگے کر دیتے ہیں، کسی کی بات کا انکار نہیں کرتے ہیں. تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. منافقین نے کسی اور انداز میں کہا ہم ادھر کی باتیں کر تو لیتے ہیں، اگر انہیں خبر ہو گئی ہم مکر جائیں گے، قسم اٹھا لیں گے. وہ کان ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں، کون سا انکار کرتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا قل اذن خیر لکم، اگر میرے مصطفیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں تو اندر سے بتاتے نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. تو فرمایا کہ اس میں تمہاری خیر ہے. اے منافقو، تم رسول اللہ کو یہ تانا مار رہے ہو کہ یہ کان ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں. تو یاد رکھنا اگر یہ کان ہے تو تمہاری اسی میں خیر ہے. اگر یہ تمہاری سن کر فوراً بتا دے نا کہ اچھا جھوٹ بول رہا ہے تو میرے ساتھ، تو تمہیں پتا نہیں عمر بھی ادھر ہی ہے، ان کا پہلا ہاتھ، پہلے ہاتھ کی حرکت وہ تلوار کی طرف جانی ہے. بلال بھی ادھر ہے، ابو بکر بھی ادھر ہے. اگر یہ کہیں کہہ دے کہ عمر یہ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے میرے ساتھ، تو عمر کی تلوار کی پہلی للکار ہی تمہاری گردن قلم کر کے وہ پھینک دے گی. تم دنیا میں زندہ بچ نہیں پاؤ گے. اگر تم زندہ بچے ہوئے ہو تو یہ محمد کے کان ہونے کا صدقہ ہے کہ وہ سنتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں، راز نہیں کھول دیتے ہیں. اگر راز کھلنے پر آ جائیں تو تمہاری زندگی کے دہاڑے کم ہو جائیں. منہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، کہتے کہ محمد تو کان ہے، ہر ایک کی سن لیتے ہیں. میرے دوست اگر حال ادب رسالت میں آپ کا یہاں تک ہو کہ جو تھا
وہ وہی تو بیان کر رہے تھے کہ حضور ہر ایک کی سنتے ہیں، لیکن انداز میں، تخیل میں، خیال میں، ذہن میں، دل میں بات کچھ اور تھی. ہم جو بھی کہیں گے مان جائیں گے، انہوں نے کون سا انکار کرنا ہے. ذہن میں یہ تھا، لیکن جملہ کیا تھا؟ ہر ایک کی سن لیتے ہیں. بات ٹھیک ہی تو تھی، ہر ایک کی سن لیتے ہیں، لیکن محسوس کرو قرآن کے الفاظ میں رب کائنات نے کہا یؤذون النبی، تم نے جو اتنا بھی کہا ہے نا میرے مصطفیٰ کو، تم نے ایذا دی ہے، تم نے انہیں تکلیف دی ہے. اور حضور کو ایذا دینے والا شخص کبھی بھی اللہ کے دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. میں یہاں 2 منٹ رک کر کے آپ کو وہی بات کہنا چاہوں گا جو کئی بار میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اپنی زبان کو ویسے روکنا، بد ہونے سے، برا ہونے سے، غلط بیان کرنے سے زبان کو بچانا، لیکن جب کبھی مصطفیٰ جان رحمت کا معاملہ آ جائے پھر تو بہت ہی زیادہ بچ جانا. کوئی لفظ کہیں نرم استعمال نہ ہو جائے، کوئی لہجہ ذرا دھیما استعمال نہ ہو جائے، کوئی انداز ذرا پھیکا استعمال نہ ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اطہر کے متعلق اگر کوئی لفظ ڈھیلا استعمال ہو گیا جو حضور کی شان سے بہت نیچے تھا، اور اگر کوئی انداز ذرا گھٹیا استعمال ہو گیا جو حضور کی شان سے بہت نیچے تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے اور اس بات کو تعبیر دیتا ہے کہ تم میرے نبی کو ایذا دے رہے ہو. جب معاملہ ادب کا اتنا زیادہ محتاط ہے تو پھر ایسے میں یہ جملے کتنے گھٹیا ہیں. یہ گھٹیا ہونا پھر بھی ایک درجہ بنتا ہے. میں کہوں گا وہ الفاظ اس گھٹیا ہونے والے درجے سے بھی بہت زیادہ نیچے ہیں کہ نبی کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہہ دینا کہ جو اب پھر کہتے ہوئے پھر 2 بار 100 بار سوچ رہا ہوں کہوں کہ نہ کہوں، آپ کو یہ اظہار کروں یا نہ کروں، کہ نبی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان کی شان اللہ کے دربار میں چوڑے جتنی بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ العزیز. آگ لگے ایسے علم کو، اور آگ لگے ایسے مفتی کو، اور آگ لگے ایسے فتاوا جات کو کہ جس کے اندر ایسے جملے بول کر کے تو لوگوں کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے. ان کے عشق اور محبت کی دنیا میں گویا آگ جھونکی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بے ادب مفتیوں سے بھی بچائے اور ایسے بے ادب فتوا جات سے بھی بچائے. میں کہوں گا ادب سیکھنا ہو تو حضور کے صحابہ سے سیکھو. یہ سچ تھا کہ عباس عمر میں بڑے ہی تو تھے، پوچھنے والے سے غرض بھی تو یہی تھی آپ بڑے ہو کہ حضور بڑے ہیں. سوال عمر ہی کے متعلق تھا، لیکن کمال ادب میں کہا عمر صرف میری زیادہ ہے، بڑے میرے محمد عربی ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں روکنا چاہوں گا، تلقین کرنا چاہوں گا ہر وہ محفل جس میں رسول اللہ کا ادب اٹھا کر کہیں رکھ دیا گیا. تم یہاں ایسی محفل کم از کم ایمان والوں تمہارے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. ہر ایسا شخص جس کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے رسول پاک علیہ السلام کا، ایسا شخص ایمان والوں تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہے. اور ہر ایسا ذہن جو گند اگلتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف، وہ ذہن تمہارے قبول کرنے کے قابل نہیں ہے. ایمان محبت بتاتا ہے، ایمان ادب بتاتا ہے، ایمان بچھنا بتاتا ہے، ایمان جھکنا بتاتا ہے، ایمان گردن خم کرنا بتاتا ہے، ایمان کسی کی نگر میں جھاڑو مار کر محبت کا اظہار بتاتا ہے. میاں وہ ایمان نہیں ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کر نبی کا نبوت کا اقرار بھی کرے اور پھر نبی کو سمجھائے اے نبی تجھ میں یہ عیب ہے، اے نبی تجھ میں یہ عیب ہے، اے نبی تجھ میں یہ عیب ہے. حاشا وکلا. اہل سنت کو اللہ آباد شاد رکھے، انہوں نے ہمیشہ ایمان کے ساتھ ساتھ حضور کا ادب بھی سیکھا ہے، حضور کی محبت بھی سیکھی ہے. اور ہر ایسا پلید لہجہ جس کے اندر کوئی کہنے والا غلط کہہ رہا تھا میاں یہ اس سے بچے ہیں اور انہوں نے اپنی نشست و برخاست وہاں سے ہٹائی ہے. ایک لفظ ہمیں بہت کچھ بتا گیا. منہم الذین یؤذون النبی. اذیت پہنچی ہے رسول اللہ کو، اذیت پہنچی ہے رسول اللہ کو، تو تم نے انہیں اتنا کہہ دیا کہ یہ تو اذن ہے، کان ہے، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. فرمایا قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم. منافقوں تمہارے لیے ان کا کان ہونا خیر ہے، لیکن رحمت تمہارے لیے نہیں ہے، رحمت ایمان والوں کے لیے ہے. مصطفیٰ جان رحمت پر برسنے والی رحمت کا حظ وافر یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اور پھر قانون ارشاد فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. جو رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. میں ایک گمراہی کی بات اور بھی ہے، اس کا بھی انکشاف آپ کے سامنے کئی باروں کی طرح پھر آج کر دوں. حضور کی آل کے کسی بھی فرد کو غلط کہنے سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے.
میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے حسن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ حضور کا یہ پاک گھرانہ، ان کے خلاف کبھی وہ غلط بول نہ بولنا جو بولنے والوں نے بولے ہوئے ہیں۔ حسین کو باغی کہا اور یزید کو امیر المؤمنین کہا، ان کا امام بھی پلید اور ان کے آج کے مفتیان بھی پلید۔ حسین کو باغی کہنے سے حضور کو تم نے راضی نہیں کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھایا ہے۔ حضور کے صحابہ کے خلاف کبھی کوئی غلط بیانی نہ کرنا، کوئی سخت بول نہ بول دینا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اب یہ منافقین جب مسلمانوں سے ملتے تو قسمیں اٹھاتے، اللہ کی قسم ہم تو مومن پکے ہیں، اور جی ابو بکر آپ ہم سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ہم جب ہیں جو آپ میں سے، ہم جب مومن جو ہیں ہم بھی غلام ہیں رسول اللہ کے، عمر آپ ناراض نہ ہوا کرو، بار بار ہاتھ ادھر نہ لے کر جایا کرو، اور جو تلوار کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے نہ کیا کرو وہ کام، ہم غلام ہیں پکے رسول اللہ کے۔ رب کائنات نے کہا نہیں، بات یوں نہیں ہے، ان غلاموں کو راضی کرنا کوئی مقصد نہیں رکھتا، مقصد یہ تھا کہ ان کے آقا کو راضی کرو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، انہیں راضی نہ کرو، ان کے خلاف دل میں بغض، اور ان غلاموں کے سامنے تم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو، تم ایسا کرو کہ ان کے آقا کو جا کر راضی کر لو تو تمہارے ایمان کی خود ہی گواہی ارشاد فرما دیں گے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ ایک اور بات رک کر کے سماعت کیجئے گا، محدثین نے بیان کی، مفسرین نے، میں ظاہر ہے اس کا اشارہ تو کہوں گا۔ بھئی دیکھیے، آپ صاحب زبان ہو، کم از کم اردو پنجابی پٹواری تو آپ کو آتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر بات یہ ہو کہ میں دو بندوں کا نام لوں تو میں اس کے بعد اگلا کلام بھلا کیسے کہوں گا؟ مثلا میں دو بندوں کا نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی خالد اور زید کل میرے پاس آئے تھے، اب اس کے بعد اگلا انداز کلام کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پرسوں پھر آئیں گے۔ میرا انداز سمجھے آپ؟ بھائی ہم نے دو بندوں کا ذکر کیا کیونکہ ذکر دو کا تھا، آگے انداز کلام بھی ایسا چلا جو دو کے مطابق تھا۔ وہ کل دونوں میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے، اب یہ کلام غلط ہوگا ہماری زبان میں، زید اور خالد میرے پاس آئے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں کل پھر آؤں گا، یہ کلام ہماری گرامیٹیکلی غلط ہوگا، اور اگر کوئی بولے گا اسے تم پٹھان کہو گے، یہ پٹھان ہے اس لیے اردو صحیح نہیں بولتا، لیکن میں کہوں گا یہ گرامیٹیکلی کلام غلط ہوگا۔ جب دو کا حوالہ ہے آگے بھی دو کا حوالہ چلے گا، اگر پیچھے ایک کا حوالہ ہے تو آگے بھی ایک کا حوالہ چلے گا، اگر پیچھے کئیوں کا حوالہ ہے آئندہ بھی کئیوں کا حوالہ چلے گا۔ اب دھیان دیجیے الفاظ میں، رب کائنات نے کہا واللہ ورسولہ احق، اللہ کا زیادہ حق ہے اور رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، انہیں راضی کیا جائے۔ انداز کلام یہ ہونا چاہیے تھا۔ رب کائنات نے یہ نہیں کہا میں اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس ایک کو زیادہ راضی کیا جائے، یرضوہ کہ اسے راضی کیا جائے۔ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، رسول اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، کہنا تھا انہیں راضی کیا جائے، کہا اسے راضی کیا جائے۔ اسے نحو کی زبان میں کہتے ہیں کہ ضمیر اور مرجع کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کلام مختل بالمفہوم اور مختل بالمعنی ہو جاتا ہے۔ پہلے دو کا حوالہ دیا، اللہ کا زیادہ حق ہے، رسول کا زیادہ حق ہے، کہنا چاہیے تھا کہ انہیں راضی کیا جائے، لیکن کہا کہ اللہ کا زیادہ حق ہے اور رسول کا زیادہ حق ہے کہ اس سے راضی کیا جائے۔ ایک کا حوالہ دیا، اس پر چاہو تو سیوطی کو اٹھا لو، چاہو تو رازی کو اٹھا لو، چاہو تو قرطبی کو اٹھا لو، چاہو تو آلوسی کو اٹھا لو، کوئی بھی چپ کیے بغیر نہیں، بولے بغیر نہیں رہے گا، بیان کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اے اللہ جب پیچھے ذاتیں دو ہیں تو آگے عنوان یوں ہو نا کہ ان دونوں کو راضی کرو۔ رب کائنات نے کہا ایک کو راضی کرو، اولا وجہ فرمایا دونوں کی رضا ایک ہی بات ہے، جس سے اللہ راضی ہے اس سے رسول اللہ راضی ہے، اور جس سے رسول اللہ راضی ہے اس سے اللہ ہی راضی ہے۔ تو رسول اللہ کی رضا
یہ عین اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اسی پر راضی ہوا کرتا ہے جس پر رسول اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا ابو بکر کو راضی مت کرو، عمر کو راضی نہ کرو، ان کے سامنے جھوٹی قسمیں مت اٹھاؤ، جاؤ جا کر رسول اللہ کو راضی کر لو، اپنا ایمان اندر سے ظاہر کر دو کہ ہم خالص مومن ہیں۔ اگر رسول راضی ہو گئے تو میں اللہ بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ آئندہ آیت میں ایک بڑا زبردست دلچسپ عنوان قائم کیا گیا ہے جس کا اشارہ یہ ہے کہ منافق جہاں بھی کوئی میٹنگ کرتے نا اندر کھاتے ساتھ ڈرتے، اور یار کہیں کوئی صورت نہ اتر آئے ہمارے خلاف، کہیں یار محمد کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے یہ میٹنگ کی ہے۔ یہ کیا راستہ، وہ کیوں ڈرتے تھے؟ وہ جہاں بھی ہوتے کوئی بات بھی رسول اللہ کے خلاف کرتے، بات بھی خلاف کرتے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے یار پکڑے نہ جائیں، کہیں پتہ نہ چل جائے محمد کو، کوئی قرآن کا حصہ نازل نہ ہو جائے۔ یہ کیا راستہ؟ انشاءاللہ اگلے سبق میں سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہے، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہے، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہے۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا۔ باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔ اللہ